میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا ویڈیو چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آج کل آپ سے باتیں کرتا ہوں آنکھوں کی مختلف بیماریوں کے بارے میں اور ان سے بچاؤ اور ان کے علاج کے بارے میں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ حمل کے دوران آنکھوں پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر کے بارے میں۔ شوگر بیماری جو ہے وہ جسم کے تمام حصوں پہ اثر انداز ہوتی ہے اور آنکھوں کے بھی اس پہ سیریس اثرات ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ اس دوران حمل کے دوران ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کیونکہ جو ہارمونل چینجز جسم میں ہو رہے ہیں وہ آنکھ پر اثر ہوتا ہے تو اینک کا نمبر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کرنیا کے اوپر اس قسم کے چینجز آتے ہیں کہ اگر وہ اینک لگا رہی ہیں تو نمبر چینج ہو جاتا ہے اور اگر نہیں لگا رہی ہیں تو اینک کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری چینج ہوتا ہے جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ اس دوران آپ اگر لیزر کا علاج کرائیں گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کا نمبر اس وقت چینج ہوا تھا تو اس کے مطابق لیزر ہو جائے جو بعد میں آپ کے لیے مناسب نہ رہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دوران آپ کو لیزر سے اینک اتارنے کا علاج نہیں کروانا ہے۔ اسی طرح بچے کو جب دودھ پلا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت بھی لیزر سے علاج نہ کروائیں۔ اچھا، شوگر بعض اوقات خواتین کو حمل کے دوران شوگر شروع ہو جاتی ہے، یعنی پہلے انہیں شوگر نہیں تھی لیکن دوران شوگر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو معائنہ کرتی ہیں ڈاکٹر اس میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد یہ چیک کر لیا جائے خون کے اندر کہ شوگر تو نہیں ہو گئی۔ اگر شوگر ہو گئی ہے تو اس کی اور پیچیدگیوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے اور آنکھ کے اندر جو ریٹینوپیتھی جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ معائنہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ کر لیا جائے۔ اگر حمل سے پہلے ہی شوگر تھی تو بہت زیادہ تو احتیاط یہی ہے کہ حمل سے پہلے اس کو اچھی طرح کنٹرول کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے ریٹینوپیتھی ہو جانے یا بڑھنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران بھی شوگر اوپر نیچے کافی ہوتی رہے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پوری طرح کنٹرول میں رہے۔ اگر ریٹینوپیتھی ہو گئی ہے یا بڑھ رہی ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے تو ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کے لیے، یعنی جو پیچھے پردے پہ جو اثرات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آنکھ میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا لیزر سے علاج کیا جاتا ہے۔ حمل کے دوران یہ ٹیکے نہیں لگائے جاتے، ان کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن لیزر کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر ٹیکوں کی ضرورت ہو تو وہ بچے کی پیدائش کے بعد لگانی چاہیے۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں رہے کہ شوگر والے مریض اگر حاملہ ہو گئی ہے تو اس کا معائنہ ہر 2-3 مہینے بعد آنکھ کا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ریٹینوپیتھی کا علاج کرنا پڑے تو صرف لیزر سے کیا جائے، ٹیکے نہ لگائے جائیں۔ تو ہم 2 باتیں کر چکے، ایک تو یہ کہ اسے اینک کا نمبر چینج ہو جاتا ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اینک اتروانے کا کرانا ہے تو پیدائش کے بعد کرنا ہے، اس دوران نہیں کرنا ہے۔ تیسرا، جو بعض مریض جو ہیں ان کو پہلے سے کالے پانی کی شکایت ہوتی ہے، یہ بھی کافی عام بیماری ہے۔ تو اگر کالے پانی کی بیماری ہے تو اس میں بعض دوائیں ایسی ہیں جو کہ حمل کے دوران استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو اپنے آنکھ کے ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے کہ میں اب حاملہ ہوں، مجھے اس جو بھی دوائیں مناسب نہیں ہیں وہ نہ دی جائیں۔ بعض اوقات حمل کے دوران آنکھ کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور مریض کو دوا کی ضرورت بھی نہیں رہتی، تو اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر کو، اپنے آنکھ کے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اس بارے میں تاکہ وہ آپ کا معائنہ کرے، اور اگر دواؤں کی ضرورت ہے تو ایسی دوا دے جو کا نقصان ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ حمل کے دوران یہ 3 چیزیں، ایک تو ڈائبٹک ریٹینوپیتھی پہ نظر رکھنی ہے، لیزر نہیں کروانا ہے، اور
اپنے آنکھ کے ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے تاکہ وہ کوئی ایسی دوا نہ دے جس سے عمل کو نقصان ہو سکتا ہو۔ آپ نے آج جانا کہ عمل کے دوران آنکھوں کی احتیاط کیسے کرنی ہے۔ آپ میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ یہ بہت ضروری معلومات ہیں جو کہ ہر فیملی کو، میرڈ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جان سکیں اور اپنی حفاظت کر سکیں۔